اللہ 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 فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو انسان کی نفسیات سے واقف ہے۔ میں اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب اس کے کوئی بات سمجھا رہا ہوں تو اس کے ذہن میں اشکال کیا پیدا ہو رہا ہوگا، تو میں اپنی بات کو سمجھاتے سمجھاتے موضوع تبدیل کر کے اس کے ان اشکالات کا جواب دینا شروع کر دوں گا۔ اب قرآن چونکہ واضح لفظوں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ رب کی عبادت کرو اور صرف اسی کے قانون کو فالو کرو۔ یہ جو ہے نا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، تو علماء نے لکھا ہے شریک بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو درست سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں زمین پر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حکومت کرنے کا حق ہے، کسی انسان کو اپنا غلام بنانے کا حق ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے قرآن کا کہ قانون سازی کرنے کا بنیادی اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا، آپ کا ملک اگر اجازت بھی دے گا تو بھی زنا برا رہے گا۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، آپ کا ملک اگر اس کو الاؤ کر دے گا تو بھی شراب کیا رہے گی؟ حرام رہے گی۔ تو ند بنانا یعنی انداد یعنی کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ قانون سازی کا اصل اختیار اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کو دے دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے آپ کے نظریات اور آپ کی پوری زندگی کا جو طرز زندگی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا حکم ہے جو قرآن دے رہا ہے، تو آگے قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے کہ اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں تمہیں تو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو جو تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کلام نہ ہو بلکہ کس کا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام ہو۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم تردد میں اور شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اگر تم شک میں ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ کیونکہ اس کلام میں شائستگی بہت ہے اور بلاغت بہت ہے، تو تم بھی ایسا بلیغ کلام لے آؤ جس میں اتنی اٹریکشن ہو کہ جیسی اس کلام میں ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا اور اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر انسانوں کا ہوتا تو انسان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کاپی نہ کی جا سکے۔ تو چائنا تو اس بارے میں مشہور ہے نا، جاپان نے کیسی زبردست چیزیں بنائیں، چائنا فوراً کاپی کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے وہ چیز۔ تو قیامت تک کے تمام انسانوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ بھی ایسا کلام گھڑیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دیں۔ جس وقت یہ نازل ہوا اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے، آج تو ہم موجود ہیں۔ تو بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس کے پاس ایسی الہامی کتاب ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، آج تک نہیں۔ جن لوگوں نے نقل مارنے کی کوشش بھی کی نا تو ان کی نقل پکڑی گئی ہے اور لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور بھی نبوت کے جھوٹے مدعی ہوتے اور ان کے پاس بھی ایسا خوبصورت کلام ہوتا کہ ہم اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ آج تک کوئی ایسا کلام اور ایسی کتاب وجود میں نہیں آئی۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت بالکل واضح ہے اور اس کے مفہوم اور مطالب بالکل واضح ہیں۔ تبھی وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے کلام میں سحر بہت ہے، اثر بہت ہے، فوراً لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی وہ کہا کرتے تھے یہ بہت بہترین خطیب ہیں، تو قرآن نے کہا کہ وما تخطہ بیمینک، ان کے تو ہاتھ نے کبھی ایک الف اور با نہیں لکھا۔ اگر یہ بہترین ادیب ہوتے تو 40 سال تمہارے درمیان میں رہیں، کبھی تو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا۔ اور اگر ادب کی بات ہے تو تم بھی تو ادیب ہو، تم بھی لکھ لو ایسی کتاب۔ تو قرآن نے ان کے ہر اشکال کا جواب دیا ہے۔ جو بلاغت کی کتابوں میں بلاغت کی عربی تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال، کلام کا مقتضۂ حال کے مطابق ہونا۔ یہ ذرا گاڑی بات ہے، اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں
تو اپنی بات کو سامنے والے کے دل میں اتارنے کے لیے الفاظ کا سلیکشن اور ان الفاظ کو ترکیب دینا، یعنی سینٹنس بنانے کے لیے ہم جملے کون سے الفاظ کون سے استعمال کرتے ہیں، ورڈز جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو ہم ترتیب کیسے دیتے ہیں، سبجیکٹ کہاں آئے گا، آبجیکٹ کہاں آئے گا، ورب کہاں آئے گا۔ بہترین خطیب اور بہترین کلام اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی الفاظ کا سلیکشن جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں مد نظر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ الفاظ شائستہ ہوں، ان کا مفہوم بالکل واضح ہو۔ گاڑے گاڑے الفاظ اگر آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں جب عربی گرامر کوئی طالب علم پڑھتا ہے اور عربی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سمجھ میں قرآن مجید آنا شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے، اس لیے کہ بہت آسان الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ دوسری بات یہ، کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پڑھنے میں اور سننے میں بھاری لگ رہا ہو یا ناپسندیدہ لگ رہا ہو، جسے ہم کہتے ہیں شائستہ الفاظ۔ قرآن مجید میں الحم سے لے کے والناس تک عربی زبان کا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو سننے میں بوجھ محسوس ہوتا ہو، جس کے اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ایسے الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ کی جو پروناؤنسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ بعض الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے بھاری لگتے ہیں۔ تو قرآن میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو آپ کے کان کو بھاری لگتا ہو، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں نا، عربی دان نہیں ہیں، تو یہ اس قرآن کی اس بلاغت کا پوری طرح سمجھنا ایک اجمی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن عربی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس موقع پر یہ لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر قرآن نے جس لفظ کا استعمال کیا وہ سننے میں بہت بھلا لگ رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے بلاغت میں کہ آپ نے الفاظ کو ترتیب کیسے دیا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ سمجھانے کے لیے آپ یہ لفظ یہاں بھی لا سکتے تھے اور یہ یہاں بھی لا سکتے تھے، لیکن قرآن نے جو الفاظ کو، جب کسی بات کو قرآن سمجھاتا ہے تو ان کے لیے قرآن جب وہ لفظ کی ترتیب دیتا ہے تو وہ ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ عربوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اس سے بہتر ترتیب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو بلاغت کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں۔ اللہ 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 اللہ